बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कोर्स में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा छठा लेक्चर है। इसका मौजू है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। अब तक के इसबाक में हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत व अहमियत को हक़ाइक़ से जाना। इस सबक में हम इस फितने के बारे में जो हमारी अगली नस्लों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी काले बादल वतनी अज़ीज़ पाकिस्तान में छाए हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी हकीकत के बारे में आपको आगाह करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ल। ये बात मुसलमा है कि जब भी किसी मसलक या मजहबी जमात को परखा जाता है तो इसके सालिक लीडर यानी बानी की तालीमात और किरदार को देखा जाता है। इसी कायदे के पेश नज़र हम कादियानी जमात को जानने के लिए पहले इस जमात के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शख्सियत का मुताला करते हैं। और ये भी याद रहे कि ये सबक गुज़िश्ता सबक की तर्ज पर नहीं, बल्कि इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को इसकी अपनी ज़ुबानी पढ़ेंगे। इनके लिटरेचर में मौजूद इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का चेहरा दिखाएंगे, ताकि इस मकरू शक्ल को देखकर और सुनकर हम मुसलमान ईमानी गैरत का मुजाहिरा करें और कादियानी हजरात भी हिदायत हासिल कर सकें। अगर हम खुद से बात करेंगे तो फिर तरमीम मुमकिन हो सकती है, लिहाजा पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के चंद अमूर ही मिर्ज़ाई कुतब से पेश खिदमत हैं। और ये भी याद रहे कि इस शख्स को कुरान व अहदीस, इस्लाम या तालीमात नबविया अलैहिस्सलाम से परखना इस्लाम, अक्ल और इंसानियत की भी तौहीन समझती हूँ। सिवाय इस रास्ते के और कोई रास्ता नहीं है कि इनकी सूरत इनके आईने में ही दिखाई जाए। आइए चलते हैं मिर्ज़ा कादियानी का नामो नसब। मिर्ज़ा कादियानी खुद अपना तारुफ करवाता है। इसी तरह इसने अपनी पैदाइश की एक कैफियत को बयान किया है कि मिर्ज़ा कादिर ने अपनी पैदाइश की कैफियत बयान करते हुए जहां अपनी गैरत की धज्जियां बिखेरी हैं, वहां अपनी माँ की इस्मत की चादर को भी तार तार किया है। मुलाहिज़ा फरमाएं। तो सामीन, आपको दुनिया में ऐसा बेहया ना मिलेगा जो निकला जैसे अल्फाज के ज़रिए अपनी विलादत को बयान करे। मिर्ज़ा कादियानी अंग्रेज़ का खुद काश्ता था। इसका ख़ानदान अंग्रेज़ का पट्टू था। मिर्ज़ा कादियानी अपने ख़ानदान का तारुफ यूँ करवाता है। आइए अब चलते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बचपन। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जैसे जवानी पाक व साफ़ और काबिल इत्तबा होती है, ऐसे ही बचपन भी आम बच्चों से जुदा निहायत पुरवकार और हर किस्म के लहू लाभ से पाक होता है। लेकिन कादियान के इस बनावटी नबी के बचपन के हालात गली महल्ले के आम आवारा बच्चों से भी गए गुजरे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मिर्ज़ा का चिड़ी मार बचपन। नमक और चीनी में फ़र्क भी ना कर सका। राख से रोटी खाने वाला मिर्ज़ा। आइए अब चलते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जवानी। मशहूर है कि जवानी दीवानी होती है। जोश जवानी में अक्सर लोग एतदालियाँ कर गुजरते हैं, लेकिन जिन लोगों के हक़ में खुदा का मामूर बनना मुकद्दर हो,
ان کی جوانی اطاعت و فرمانبرداری، عبادت و ریاضت، اخلاق و اوصاف و ایمانت و دیانت، عقل و دانش، غرض جملہ اخلاقی، علمی و عملی محاسن کا مجموعہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی کی جوانی لہو و لعب، فسق و فجر، بددیانتی سے پر تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا جوانی میں ملازمت اختیار کرنے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آئیے اس کی کتاب سے دیکھتے ہیں اس کے لڑکے نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو کیسے بیان کیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا قادیانی نے اپنے دادا کی پنشن کو کیسے ہڑپ کیا، اور امام دین کے کہنے پر کہ مرزا قادیانی کو اس نے بہلایا پھسلایا، پھر دھوکہ دے کر پنشن کی ساری رقم اڑا دی۔ انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت جو مرزا کی بیوی نے بیان کیا، مرزا قادیانی کی جوانی پورے شباب پر تھی۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ بھی ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ سے نبوت ملی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی حالت میں امام دین جیسے ایک دیہاتی کا بہلانا پھسلانا اور دھوکہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر مرزا قادیانی امام دین کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے رہا اور سارا مال بھی ادھر ادھر کاموں میں اڑا کر ضائع کر دیا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے گھر بھی نہ آئے۔ یہ تمام باتیں مرزا قادیانی کی عفت و پاک دامنی اور امانت و دیانت کا خوب واضح ثبوت ہے کہ یہ کیسا خائن داغ باز تھا۔ اب آتے ہیں مرزا قادیانی کے کردار کی طرف۔ اسلامی تعلیمات مقدسہ میں نہ صرف زنا بلکہ اسباب زنا جیسے غیر محرم کو چھونا، خلوت کرنا اور بد نظری کرنا وغیرہ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن متنبع قادیان نے ان تمام اسلامی حدود کو توڑتے ہوئے اپنی خدمات کے لیے مختلف عورتوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ چند عورتیں ملاحظہ فرمائیں جو رات کو مرزا قادیانی کی خدمت پر مامور تھی: اہلیہ محمد دین و بابو شاہ دین، مائی بانو، زینت، ڈاکٹرانی۔ اخبار الحکم میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس یعنی مرزا قادیانی غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے تھے؟ تو قادیان کے مفتی حکیم فضل دین قادیانی نے اسے جب سوال کیا گیا تو اس نے جواباً کہا، وہ نبی معصوم ہیں، ان سے مس کرنا اخلاط منع نہیں بلکہ موجب رحمت و برکت ہیں، نعوذ باللہ۔ تو سامعین، اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس مفتی کی بات کو تسلیم بھی کر لیں تو ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں، کیا قادیانی ذریت میں خدمت کے لیے مرد موجود نہ تھے جو مرزا قادیانی کی خدمت کر سکتے؟ یہ عورتوں سے خدمت کروانا اور پھر خدمت بھی جسمانی طرفہ، یہ رات کی خلوت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کسی غیر محرم سے مس کرنا تو درکنار، خلوت کرنا بھی منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی مرد بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے مگر یہ کہ وہ نکاح کرنے والا ہو یا محرم ہو۔ مگر مرزا قادیانی سے یہ عورتیں اس قدر بے تکلف تھیں کہ اس کے سامنے برہنہ نہ ہونے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں، حوالہ مرزا قادیانی کو تھیٹر دیکھنے کا بھی شوق تھا جس کو مختلف ہیلے بہانوں سے وہ پورا کرتا تھا۔ اس کا نام نہاد صحابی مفتی محمد صادق صاحب ایک واقعے میں لکھتا ہے، الٹا پاؤں سیدھے جوتے میں اور سیدھا الٹے میں۔ یہ ایسا کام ہے جو عام معمولی سمجھ رکھنے والا شخص بھی بآسانی کر لیتا ہے۔ مرزا قادیانی ایسا مخبوط الحواس تھا
کہ وہ یہ بھی نہ کر پاتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، الٹی سیدھی جرابیں، اوپر نیچے بٹن، اتنی مت ماری گئی ہے کہ مرزا صاحب کھانا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو کھانا کھا کر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پکا تھا اور ہم نے کیا کھایا۔ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک سبھی انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے والے فرشتے تھے، اس لیے نبوت کے جھوٹے جتنے بھی دعوے داران آئے ان سب نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہماری طرف بھی فرشتے ہی وحی لاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ مجھ پر فرشتوں کے ذریعے وحی آتی ہے، لیکن متنبہ قادیان پر وحی لانے والے فرشتے سب سے جدا، اور اس پر وحی لانے والے سب سے جدا فرشتوں کے نام ان کی کتابوں سے جانتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل یاد رہے کہ جب کسی سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنا مقصود ہوتا ہے تو یہ قادیانی مرزا کے فرشتوں کو چھپاتے ہیں کہ کہیں وہ اس بات کو نہ سمجھ لیں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ مرزا کی کتابوں کے کئی جگہ اس کے ماڈرن فرشتوں کے احوال ملتے ہیں۔ اور آئیے اب ہم ان فرشتوں کے نام جانتے ہیں۔ ٹیچی ٹیچی فرشتہ، درشنی فرشتہ، خیراتی فرشتہ، مٹھن لال فرشتہ، شیر علی فرشتہ، حفیظ فرشتہ۔ کسی نے صحیح کہا کہ جیسی روح ویسے فرشتے بھی ویسے۔ اب یہ فرشتے وہی بھی کیسے لاتے تھے؟ اس کو کئی زبانوں میں الہام ہوتے، بقول مرزا کے انگریزی کا الہام I love you, I am with you، عربی، انگلش، اردو کا ملا جلا الہام فتح برکو۔ آئیے اب چلتے ہیں مرزا قادیانی کی عبادات کی طرف۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلاتے ہیں، وہاں خود بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا کہنا کہ یہ اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے، ساری ساری رات عبادت میں گزارتے، جبکہ مرزا قادیانی کی عبادت و ریاضت کا حال ایک عام مسلمان سے بھی پتلا ہے۔ مرزا قادیانی کی عملی حالت کو دیکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ کیا ایسا شخص روحانیت کے کسی ادنا درجے پر بھی فائز ہو سکتا ہے، چاہے جائے نبوت و رسالت جیسے اعلیٰ منصب پر۔ حفظ قرآن، بیٹے کی خاطر نماز جمعہ چھوڑنا، مرزا کے روزے نہ رکھنا، حج، اعتکاف اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ تو سامعین، مرزا قادیانی کی عملی زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں جن سے مرزا قادیانی کی عملی حالت واضح ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی علمی قوت اور معلومات کی وسعت اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن بعد ہی ہو گیا تھا، یہ اس نے لکھا۔ تو سامعین، مرزا قادیانی کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات دیکھیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ قبل ہی انتقال فرما گئے تھے، لیکن مرزا قادیانی سیرت کی اس ابتدائی بات سے بھی جاہل ہے۔ پھر نعوذ باللہ، پھر اور لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 11 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے، حوالہ دیکھیے۔ تو تمام سیرت نگار لکھتے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اور صحیح بخاری شریف وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ کے بعد اس حدیث کی بڑی معتبر مشہور کتاب ہے۔ مرزا قادیانی کو اس کے مصنف کا نام تک معلوم نہیں تھا، ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف کی شہرت اور مقام سے کون واقف نہیں؟ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل تھا، جبکہ مرزا قادیانی نے محمد اسماعیل بخاری لکھا ہے، جبکہ اسماعیل آپ کی ولدیت ہے نہ کہ آپ کا نام۔ مرزا کے ایک الہام سماعت فرمائیں جو اس نے اپنی روحانی خزائن کی جلد 17 کے صفحہ 419 پر لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے مجھے محفوظ رکھوں گا۔ پھر انہی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مراق اور کثرت پیشاب، ہسٹریا اور مراق،
हादसे की तबाही, माइओपिया और कई और मुल्हिक बीमारियां लाहक हुई थीं। इसके अलावा मिर्ज़ा कादियानी ने नाउज़ बिल्लाह खुदा का बेटा, खुदा की बीवी, रिसालत और नबूवत, अंबिया का मज़हर अतम और अंबिया पर फजीलत और ऐसे बेशुमार दावे किए हैं। इस कोर्स में एक मज़मून कुतुब मिर्ज़ाइयत से तौहीन अमेज़ इबारात भी शामिल है, जिसको आप स्कैन की सूरत में भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे और इस कोर्स में शामिल होगा। तो सामीन, फ़ैसला आपके हक़ में है। हमने अपनी बात आप तक पहुँचा दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कादियानी हज़रात को भी हिदायत का नूर और ताइब का परवाना, ईमान की शम्मा नसीब फरमाए और हमें भी अपना ईमान बचाने, दीन समझ कर दीन हक़ पहुँचाने, फैलाने और समझने की तौफ़ीक अता फरमाए।